ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 اگست 2016 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے 7ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام راہ ہدیٰ کے تعلق سے آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کا ایک لائیو اور ڈسکشن پروگرام ہے، جس میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ پروگرام ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، جس کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل تک پہنچا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں۔ اپنے سوالات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولیات موجود ہیں، جن سے استفادہ کرتے ہوئے آپ اپنی بات کو ہمارے اسٹوڈیو تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز، جس کا آج ہم یہ 7واں ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں، اس ایپیسوڈ اور اس سیریز کے متعلق آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں ہم قرآن مجید کی عظمت، اس کی برکات اور اس کی عالمگیر حیثیت، اس کی جمع اور تدوین جیسے مختلف عناوین کے تحت ہم اپنی اس مکمل سیریز میں تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی اسی تسلسل کو ہم جاری رکھیں گے اور قرآن مجید نے جو عالمگیر تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کی ہیں، اس موضوع پر آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ وقت کی رعایت کے مطابق جتنی بھی تفصیل ہو سکے گی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں جو علماء کرام اکثر کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید وہ عالمگیر کامل شریعت ہے جس کی تعلیمات کے تعلق سے قرآن مجید میں یہ دعویٰ موجود ہے کہ فیہا کتب قیمہ، کہ قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والے احکامات موجود ہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں قرآن مجید نے اپنے نزول کے ساتھ دنیا کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا کہ انسان کی روحانی ترقی اور اس کی دنیاوی بقا کی خاطر بنی نوع انسان کو قرآن مجید سے قبل جس قدر بھی تعلیمات دی گئی ہیں وہ سب ناقص اور مٹنے والی ہیں۔ اگر کوئی تعلیم زندہ رہنے والی ہے اور تا قیامت بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہے اور اس کی رہنمائی کرنے والی ہے تو وہ محض اور محض قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید آج سے تقریباً 1400 برس قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید کی تعلیمات بنی نوع انسان کو عطا ہوئی ہیں۔ جس وقت قرآن مجید کا نزول عمل میں آیا، اس وقت قرآن مجید نے اپنی روحانی تاثیر اور اپنی قوت قدسیہ کے ذریعے سے عرب قوم میں ایک غیر معمولی روحانی انقلاب برپا کیا تھا۔ قرآن مجید کی روحانی تاثیر کی اس قدر وسعت ہے اور اس قدر قرآن مجید کی قوت قدسیہ کا اثر ہے اور اس قدر اس کی گہرائی اور اس کی ہمہ گیری ہے کہ پھر قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والی عرب قوم نے پوری دنیا میں بلکہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں اپنی تعلیمات کے نتیجے میں ایک غیر معمولی روحانی انقلاب برپا کیا اور ایک دفعہ
پوری دنیا میں ایک عالمگیر روحانی انقلاب برپا ہو گیا۔ اگر انسانی زندگی ایک درخت کے مانند ہے تو قرآن مجید اس درخت کے ہر شاخ کی پرورش کرتا ہے اور اس کی آبیاری کرتا ہے۔ قرآن مجید میں انسانی افکار، اس کے اخلاق اور اس کے طرز زندگی کے تعلق سے قرآن مجید نے انسان کی زندگی پر اس قدر اثر ڈالا ہے کہ کوئی اور کتاب اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن مجید پر غور اور تدبر کرنے والا بخوبی جانتا ہے کہ اس کی تعلیمات قانون قدرت اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ قرآن مجید توریت کی طرح ہمیشہ کے لیے قصاص اور بدلے لینے کی تعلیم بھی نہیں دیتا ہے، نہ ہی انجیل کی طرح ہمیشہ عفو و درگزر اور نرمی کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ قرآن مجید ایک ایسی عالمگیر تعلیم دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے جس کے مطابق ہر زمانے میں عمل ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قرین مصلحت کے تقاضے کے مطابق انسان کا عمل ہونا چاہیے۔ اگر عفو اور درگزر کے نتیجے میں مجرم کی اصلاح ہو سکے تو عفو اور درگزر کرنا چاہیے، اور اگر مجرم کو سزا دینے کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو سکے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پھر ایسے مجرم کو سزا دی جائے تاکہ اس کی اصلاح مد نظر ہو۔ قرآن مجید میں عقائد، اخلاق، تزکیہ نفس، معاشرت، تہذیب و تمدن، معیشت، اقتصادیات اور سیاست، عدالت، قانون، ہر حیات انسانی کے ہر پہلو کے متعلق ایک نہایت ہی مربوط، مضبوط اور ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات ازل سے لے کر ابد تک پوری دنیا پر حاوی ہیں۔ ہر قسم کے اور ہر دور کے مسائل کا حل قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید ہر موضوع پر بات کرتا ہے۔ قرآن مجید اقتصادی معاملات پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ قرآن مجید بین الاقوامی تعلقات کے تعلق سے بھی بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ غرض ہر موضوع کے تعلق سے قرآن مجید میں تعلیمات اور بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ غرض یہ کہنا چاہیے کہ جس طرح حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ قرآن مجید ہر علوم کا سرچشمہ ہے۔ آج دنیا میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جو قرآن مجید کی طرح یا قرآن مجید جیسا انقلاب انگیز ثابت ہوا ہو۔ تو اس مختصر سی تمہید کے بعد ناظرین اب ہم اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور آج کے پروگرام کے عنوان کے تعلق سے ایک دفعہ پھر میں اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آج ہم قرآن مجید کی تعلیمات کی جو عالمگیر حیثیت ہے اس کے متعلق تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر اس موضوع سے ریلیٹڈ یا اس عنوان سے متعلق آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ آپ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے یا ای میل، ٹیکسٹ میسیجز اور فیکس میسیجز کے ذریعے سے اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب میں آج کے اس پروگرام میں اپنی گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید انسان کی ہر شعبہ زندگی میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ مثال اور اس کی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانی شعبہ زندگی سے متعلق بڑی تفاصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور یہ اتنا مفصل مضمون ہے کہ اس کے اوپر اگر بیان کرتے رہیں ہم تو گھنٹوں اس پر صرف ہو سکتے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شاعر کا شعر اپنی ایک تصنیف میں درج فرمایا ہے کہ وہ کل العلم فی القرآن لیکن تقاصر منہ افہام الرجال، کہ قرآن مجید میں ہر قسم کے علم پائے جاتے ہیں لیکن ان کے مفہوم تک پہنچنے کے لیے انسانی عقل رہ جاتی ہے یا یہ کہ اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کا ہر شعبہ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، اس کے لیے تفاصیل دی ہیں، اور یہ بتایا ہوا ہے کہ کس رنگ میں آسن طور پر زندگی کو جیا جا سکتا ہے، کس رنگ میں ان کو اخلاق میں ڈھالا جا سکتا ہے، اور کس طرح بدیوں سے بچا جا سکتا ہے وغیرہ ذالک۔ چنانچہ انسانی معاشرے کی سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ نکاح اور شادی اور بیاہ ہے۔ اس تعلق سے قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے
کہ انسانی بقا کے لیے، سروائیول کے لیے یہ از حد ضروری ہے کہ رشتے ازدواج یا شادی بیاہ کے تعلقات استوار ہوں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ رشتہ تقویٰ پر منحصر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جس طرح کے عام جانور ایک بقائے نسل کے لیے تعلقات قائم کرتے ہیں ایسے انسانی تعلقات ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محسنین غیر مصافحین، کہ ازدواجی تعلقات میں شہوت رانی مقصود نہ ہو بلکہ محسنین پاک دامنی اختیار کرنا مقصود ہو۔ پھر سب سے بہتر بات یہ ہے کہ بقائے نسل کو مد نظر رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اب کھیتی کو اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کوئی شخص بھی اپنی کھیتی کو برباد نہیں کر سکتا، اپنی کھیتی میں بلا وجہ ہل نہیں چلایا کرتا، اپنی کھیتی کے اندر اتنا ہی بیج ڈالتا ہے جتنا کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ کوئی شخص اپنے اناج کو کسی دوسرے کی زمین میں نہیں ڈالتا ہے لے جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محسنین احسان کا طریقہ اختیار کریں، پاک دامنی کا طریقہ اختیار کریں، اور اس غرض کو مد نظر رکھیں کہ شادی بیاہ سے مقصد بقائے نسل ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہونی ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعاؤں پر انحصار کرنا چاہیے، تقویٰ پر رشتہ منحصر ہو، اس کے بعد پھر دعا بھی کریں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے کہ اے ہمارے رب، ربنا ہمارے لیے ہمارے جو جوڑے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، بیویاں مردوں کے لیے اور مرد بیویوں کے لیے، دونوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہب لنا من ازواجنا، ہمیں جو جوڑے نصیب کر وہ ایسے ہوں قرۃ اعین جن سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں محسوس ہو۔ تو گیا من ازواجنا و ذریاتنا، اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے، اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص تائید ہمیں حاصل نہیں ہوگی تب تک ہم صحیح رنگ میں نہ بیویوں کی تربیت کر سکتے ہیں نہ اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، اور پھر ہمارے مد نظر یہ بات رہے کہ ہم متقیوں کے امام بنیں، اپنے معاشرے کو سنبھالنے کے لیے ہم ایسی گائیڈ لائن دیں کہ جس کے نتیجے میں معاشرہ سنبھلے۔ تو یہ ازدواجی تعلقات کے نتیجے میں پھر والدین کا جو وجود عمل میں آتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تعلیم دی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن بسا اوقات بڑے ہونے کے بعد پھر والدین کا خیال نہیں کرتی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے تقلید کے نتیجے میں ہندوستان میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے لیے بوجھ بن گئے ہیں، اور کہتے ہیں اولڈ ہاؤس میں ان کو ڈال دو جی۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کی پرستش کا پہلے حکم دیا، اور فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کی پرستش کیوں کرنی چاہیے؟ اس واسطے کہ وہ رب العالمین ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے، ہر قسم کے سہولت کے سامان اس نے مہیا کیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ والدین جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ والدہ کے لیے حکم ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک کم سے کم اپنا دودھ پلائیں۔ یہ بھی اس میں ایک بڑا حکمت کا مسئلہ ہے۔ آج کل مستورات میں یہ عام رجحان ہوتا جا رہا ہے، جبکہ سائنس اس کو غلط ثابت کر رہی ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کے نتیجے میں ہماری خوبصورتی زائل ہو جائے گی، ہمارا جسم خراب ہو جائے گا وغیرہ ذالک۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بچے کا حق ہے کہ ایک والدہ اس کی اگر کوئی عارضہ نہ ہو تو کم از کم 2 سال اس کو دودھ پلانا چاہیے۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کرو جی، کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بڑا بوجھ پڑ رہا ہے، بچے زیادہ پیدا نہ کرنے چاہیے۔ اگر اسلام کی اس تعلیم پر عمل کیا جائے تو دیکھیں کہ والدہ اگر 2 سال تک ایک بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ایام میں عام طور پر حمل قائم نہیں ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کا اگر 1 سال اور دیکھ لیا جائے تو یہ حمل کے جو ایام گزرتے ہیں
یہ بھی 9 مہینے کم از کم، تو گویا کہ 1 سال وہ، گویا کہ 3 سال کا وقفہ ایک بچے کے دوسرے بچے کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس بات کو ملحوظ رکھا جائے تو فیملی پلاننگ کی تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کو قرار کر دیا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم رازق نہیں ہو، خدا تعالیٰ رازق ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، والدین کو یہ توجہ دلائی کہ بچوں کو پالنا پوسنا تو تمہارا فرض ہے ہی، اس کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ان کو تنگ دستی کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ بچے پیدا کرنے میں روک پیدا کرنے کی ضرورت پڑ جائے، یا کہ ان کی تعلیم و تربیت کے اور ان کے دیگر ضروریات کے لیے جو تم خرچ نہ کرو۔ تو یہ خیال بھی مومن کے دل سے نکال دیا گیا کہ نحن نرزقکم و ایاہم، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں، تو رزق تو تمہارا کام نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ، بعض دفعہ والدین بچوں کی پیدائش پہ تنگی بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی ماں باپ کا سہارا بھی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ قتل یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی بھی ماں یا باپ نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں کو قتل کر دیں یا مار دیں، بلکہ قتل سے مراد یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا دھیان نہ رکھیں، یہ نہ ہو کہ آوارہ پھرتے رہیں اور معاشرے کے لیے مصیبت کا باعث بن جائیں۔ تو یہ ساری باتیں اس کے اندر ملحوظ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو گویا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو حکم دیا کہ ان کی صحیح پرورش کی جائے، پھر یہ کہ اس کے ساتھ یہ کہ وقفہ کتنا ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد کو حکم دیا کہ یہ تمہارے محسن ہیں۔ ایک انسان جب اپنے والدین سے احسان کا سلوک نہیں کرتا ہے، ان سے پیار اور محبت کا تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر کوئی بات تمہیں ناپسند آتی ہے تو اف بھی نہیں کہنا ہے ان کو، اور نہ ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا ہے، تو ان کا پورا احترام قائم کرنا ہے، اس واسطے کہ سب سے پہلے محسن وہ تمہارے ہیں۔ تو اولاد کو تو یہ حکم دیا، اور ادھر اولاد کے لیے والدین کو یہ حکم دیا کہ ان کی تربیت کا خیال رکھنا ہے، آوارگی سے بچانا ہے ان کو، اور اس طرح سے یہ بھی ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بھی توجہ دلائی ہے کہ اولاد کی پرورش کے لیے انسان جس حد تک بھی دعائیں کر سکتا ہے دعائیں کرے، تربیت کا خیال رکھے، اور اس کے لیے یہ بھی ایک حکم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین۔ یہ دیکھیے کتنا پر حکمت یہ حکم ہے کہ صادقوں کی صحبت اختیار کرو۔ بچے کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ بروں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے۔ والدین کو یہ حکم ہے کہ بچے کو دیکھو کہ وہ کہاں بیٹھتا ہے، کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے لیے دیکھو کہ من یخالل ہو، کن کن سے وہ دوستی رکھتا ہے، کن سے میل ملاپ بڑھاتا ہے۔ تو اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے تربیت یہ بھی کا یہ پہلو دیا کہ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نیک صحبت کا خیال رکھا جائے۔ اسی واسطے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے برے دوست کو نہیں چھوڑتا جو اس کے اوپر برا اثر ڈالتا ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم بچپن سے ہی بچوں کی صحیح اٹھان کریں اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ان کے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑی بات اس میں یہ بھی بیان کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال دے کے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا یامر اہلہ بالصلاۃ، نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی بچہ ہے کیا ان کو حکم دینا، یہ بات نہیں۔ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دیکھو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا کرو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں، اور اگر 10 سال کا ہونے پر بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو سرزنش کرو، بدنی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ تربیت کا اصول بھی بتا دیا کہ نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں بچپن سے ہی، اگر ان کو صحیح رنگ میں ڈھالا جائے تو بچے کی پرورش اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو ناپسندیدہ باتوں سے بھی اور بے حیائی کی باتوں سے بھی روکتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف توجہ دلانے کی بات ہے۔ تو یہ ایک معاشرے کی ابتدا ہو گئی۔ پھر دیکھیے میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ تو اس میں یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ دراصل خاوند اور میاں بیوی ان دونوں کے تعلقات بڑے رازدانہ ہوتے ہیں، اور مسیح السلام نے تو یہ فرمایا کہ ایک رنگ میں بیوی گویا کہ خاوند کی جاسوس بھی ہوتی ہے، گویا کہ اس کی ہر حرکت و سکون پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ لباس کا کیا کام ہے؟ ہمارے ننگ ڈھانپتا ہے، ہمارے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اچھا لباس زیبتاً کرتے ہیں، آدمی کہتا ہے کہ بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے، اسمارٹ لگ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے میاں اور بیوی کے تعلقات باہم ایسے ہونے چاہیے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہاں ایک مثالی جوڑا ہے۔ پھر یہ کہ ایک دوسرے کے ننگ ظاہر نہ کریں، ایک دوسرے کے جو رازداری کی باتیں ہیں وہ افشا نہ کریں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سبق دیا۔ اور آگے پھر ہم بڑھتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ عورت کے لیے حق مہر بھی ایک جائیداد کے طور پر رکھ دیا۔ عام دوسرے مذاہب میں کوئی حق مہر نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے کہ عورتوں کے حقوق ایک تو مقرر کر دیے، اور یہ کہ جب نکاح پڑھیں تو ساتھ ہی عورت کا ایک حق جائیداد مقرر کر دیا، مہر مقرر کرو۔ آتوہن اجورہن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے حقوق، ان کا مہر ان کا معین کر دیا کرو۔ اب مہر بھی بعض دفعہ لوگ دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق جس قدر اس کا متحمل ہو سکتا ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ گویا کہ عورت جب شادی کر کے جاتی ہے تو اس کے آزادانہ طور پر اس کے حق کا یہ مہر قائم کر دیا کہ جس طرح چاہے وہ صرف کرے، مرد کا اس کے اوپر اختیار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، عورت اگر کماتی ہے تو ایسی صورت میں خاوند یہ زبردستی نہیں کر سکتا کہ مجھے اپنی آمد دیا کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک رنگ میں فضیلت دی ہے، فزیکل طور پر بھی آپ دیکھیں گے اور ویسے بھی، اور مرد پر یہ حق قائم کر دیا ہے، عورت کی کفالت اس نے کرنی ہے اور بچوں کی کفالت اس نے کرنی ہے۔ گویا کہ انفاق جو ہے یا گھر کے اخراجات جو ہیں یہ سارے کے سارے مرد کے اوپر واجب ہیں۔ اگر عورت کماتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد کہے کہ مجھے اس میں سے ضرور دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زبردستی عورت کے جائیداد پہ تم قبضہ نہیں کر سکتے، تو یہ حق بھی اس کا قائم کر دیا۔ پھر اسی طرح سے وراثت کے احکام اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیے۔ ایک معاشرے میں زمین جائیداد وغیرہ انسان پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر جس طرح سے اس کا اپنا حق قائم کیا ہے، اسی طرح اس نے بیوی کا بھی حق قائم کیا۔ اس سے پہلے کسی مذہب نے وراثت کے احکام نہیں دیے ہیں سوائے قرآن مجید کے، کہ باقاعدہ مردوں کی طرح بیٹوں کی طرح بیٹیوں کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ہاں البتہ یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ لڑکی کا جو ورثے کا حق ہے وہ تھوڑا کم کیوں رکھا گیا ہے؟ اس واسطے کہ مرد کما کے ساری ذمہ داری خاندان کی اس کے اوپر ہے، عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ عورت کو دونوں طرف سے حصہ ملتا ہے، اپنے والدین کی طرف سے بھی اور پھر اپنے خاوند کی طرف سے بھی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ حصے مقرر کیے ہیں، ورنہ تو دوسرے مذاہب میں تو حصے مقرر ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال وراثت کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے دیے۔ پھر اسی طرح سے ہم وطن لوگوں کے بارے میں جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، سورۃ نساء کی 37ویں آیت ہے۔ یہ دیکھیے کہ والدین سے احسان کا سلوک تو کرنا ہی ہے، لیکن قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے، ان کے حق بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام رشتہ دار جو ہے وہ آسودہ حال ہوں۔ اگر کوئی غریب بھائی ہے، اپنے غریب رشتہ دار ہیں، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے۔ باپ گزر گیا، اس کے کوئی گزارے کی صورت نہیں ہے، معاشرے کو حکم دیا ہے کہ تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ یتیموں کی اگر تم خبرگیری نہیں کرو گے تو لازمی بات ہے کہ وہ معاشرے کے لیے سردرد بن سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر فرمایا مسکین لوگ ہیں، غریب لوگوں کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر
غریب کو بھر پیٹ روٹی نہیں ملے گی تو لازمی بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ غلط کام کرے گا. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا حق ہے کہ مسکینوں کا اور غریبوں کا بھی وہ خیال رکھو. والجار ذی القربیٰ، اور پھر تو ایسے پڑوسی جو تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور نہ صرف رشتہ دار پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، والجار الجنب، اپنے ساتھ رشتہ داروں کے علاوہ بعض دوسرے بھی جو پڑوسی ہیں ان کے بھی حق کا خیال رکھنا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ کو پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی ہے، حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں اس کو وارث ہی نہ قرار دیا جائے. تو گیا کہ پڑوسی خواہ وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، تو جو بھی پڑوس میں رہنے والا ہے اس کے حق کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ وہ بھوکا تو نہیں سو رہا ہے کہیں پر، کہیں یہ تو نہیں کہ اس کو مالی تنگی ہو تو اس کو ضرورت پیش آ رہی ہو. پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، محبت کے تعلقات استوار کرنے ہیں. تو اگر یہ تعلقات معاشرے میں قائم ہو جائیں تو معاشرہ تو جنت نظیر بن جائے گا. وہ صاحب بالجنب، اسی طرح سے وہ آدمی جو اپنے ساتھ لگاؤ رکھنے والے ہیں ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر مسافروں کا خیال رکھنا ہے. مسافر اپنا وطن چھوڑ کے جو دوسری جگہ پر جا رہا ہے تو اس کے ضیافت کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح سے وما ملکت ایمانکم، یہ تو گزشتہ زمانے میں عام طور پر غلاموں اور لونڈیوں کے لیے یہ استعمال ہوا کرتا تھا، لیکن اسلام نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا، غلامی کو بالکل ختم کر دیا. اور اسی طرح سے جو لونڈیوں کا تھا وہ بھی ختم کر دیا کہ ان کے نکاح کے احکام دے دیے ہیں. غلاموں کو مکاتبت کا حکم دے دیا ہے کہ اگر یہ کوئی پیشہ کر کے کچھ اپنی رقم دے کے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں کریں. ایک لمبا مضمون ہے پھر یہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے غلامی کو مٹا دیا، اور اسی طرح سے زبردستی کسی کو اپنا جو ہے وہ بندھوا مزدور جسے کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. تو ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا ہے. اور پھر مسلم شہری کا جو حق ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محنت سے تم نے کمائی کرنی ہے، سوال نہ کرے. سوال کرنا اسلام میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. پھر یہ کہا کہ السلام علیکم کہنا ہے. ہر ایک کے بارے میں سلامتی کی دعا ہے کہ بھئی میرے سے آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچے گا اور میں آپ کو سلامتی کی دعا دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ دوسرے مذاہب میں بھی مختلف طریق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے، یا ایک دوسرے کو کا احترام کرنے کے لیے. لیکن اسلام نے جو سلام کا رواج دیا ہے وہ بہت ہی عمدہ طریق ہے کہ یہ سلامتی ہر جگہ سلامتی کی دعا ہے. مجھ سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں، آپ کو مجھ سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. وعلیکم السلام جب کوئی شخص کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بھئی میں آپ کو بھی اپنی امان میں جگہ دیتا ہوں. تو اسی طرح فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کوئی شخص بھی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، تو یہ نہ کہو کہ تم سلامتی میں نہیں ہو بلکہ تم بھی میرے بھائی ہو. یہ تعلیم اسلام کی معاشرے میں ہے. اسی طرح سے اگر انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے جنازے کی تلقین کی گئی ہے کس طرح سے کرنا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر میں یہ آتا ہے کہ ان کے 2 بیٹے تھے، آپس میں رنجش ہوئی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اب اس زمانے میں کہ بچے اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، وہ مردہ کوے کو جو ہے وہ زمین کھود کے اس میں وہ دفن کر رہا تھا. تو اس کو یہ تلقین کی کہ دیکھو جانوروں میں بھی یہ خلق پایا جاتا ہے، تم اپنے بھائی کو ایسا نہ چھوڑو کہ وہ درندے وغیرہ چیر پھاڑ کرتے رہیں، بلکہ ان کو بہت ہی احترام کے ساتھ دفنانا چاہیے. پھر جانوروں سے بھی حسن سلوک کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ ان سے کوئی زبردستی ایسا کام نہ لیا جائے. تو الغرض یہ کہ پھر یتامہ کے حقوق ہیں، لین دین کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ لینا چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو کام. بعض لوگ سستی کرتے ہیں، زبانی بات چیت ہو جاتی ہے لیکن بعد میں قرضہ وصول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرض کے لیے احکامات دے دیے ہیں، پھر لین دین کے لیے احکامات دے دیے ہیں. تو اس کے اندر کوئی ایسا بگاڑ نہ پیدا ہو. تو پھر آگے دیکھیے انسان معاشرے میں بسا اوقات اکٹھے ہوتے ہیں، مجلسیں بھی منعقد کرنی پڑتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں اور دعوتیں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف
اور اصلاح بین الناس، اجتماعات کرنے ہیں، مجالس قائم کرنی ہیں، کانفرنسیں کرنی ہیں، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 مقاصد خاص طور پر مد نظر رکھو۔ لا خیر فی کثیر من نجماہم، کہ بہت سارے مشاورتی یا اجلاسوں میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ، صدقات کا حکم دیا جائے، اور معروف یا نیکی کے احکام دیے جائیں، اور اصلاح بین الناس، یا پھر یہ کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آج کل کے دیکھیے بیانات کس طرح اخبارات میں آتے ہیں، ایک دوسرے پر گند اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ عیوب ظاہر کرتے ہیں، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ تو مجالس کے احکام، کانفرنسوں کے احکام، اسی طرح سے دعوتوں کے متعلق احکام، یہ سارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح سے حکومت اور رعایا کے جو تعلقات ہیں، یہ بہت لمبا مضمون چلتا ہے، آگے اقتصادیات کا بھی آتا ہے، تو میں اپنے مضمون کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں، اس واسطے کہ انشاءاللہ اقتصادیات کے بارے میں آگے پھر اگلا سوال بھی آنے والا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ان باتوں کو ہم لیتے ہیں۔ تو حکومت اور رعایت کے تعلقات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، منتخب اگر کرنا ہے حکومت کے نمائندوں کو تو ان کی قابلیت دیکھو، اور جو اہل ہیں ان کو منتخب کرو، یہ نہیں کہ نالائقوں کو منتخب کرو اور بعد میں روتو پھرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا۔ اور پھر یہ کہ حکومت کے کیا فرائض ہیں، رعایا کے کس رنگ میں خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعریٰ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، کہ روٹی، کپڑا اور مکان کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ نے حل کر دیے۔ اقتصادیات پہ تو بہت ساری تفصیلی روشنی انشاءاللہ آگے آئے گی اگر وقت ملا تو اس کے بارے میں۔ تو بہرحال زندگی کا کوئی شعبہ ایسا قرآن مجید نے نہیں چھوڑا جس کے بارے میں کہیں تو اشارتاً احکام دیے ہیں اور کہیں بڑی تفصیل کے ساتھ احکام دیے ہیں۔ تو جو شخص بھی قرآن مجید کو غور سے پڑھے گا، اچھی طرح دیکھے گا، تو اس کو محسوس ہوگا کہ دنیا کی کوئی کتاب اس تعلق پہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس حکمت عملی کے ساتھ انسانی معاشرے کو بہترین رنگ میں پروان چڑھانے کے لیے تعلیمات دی گئی ہیں، ایسی تعلیمات ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ جزا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات جو انسان کو اس کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی چلی جاتی ہیں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر گوشہ قرآن مجید نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور انسان کو اس زندگی کا یا اس کی زندگی کے جو مختلف لمحات ہیں اس کو کس طرح گزارنا چاہیے، اس کے تعلق سے قرآن مجید اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالر سے اس وقت ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پونے انڈیا سے، ہمارے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم نور الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نور الدین صاحب۔ السلام علیکم علی صاحب۔ جی جناب۔ علی صاحب، میرا سوال یہ ہے، قرآن شریف نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں، اس پر اس کا تھوڑا خلاصہ کریں۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اگرچہ قرآن مجید کی ہر آیت خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلالت کرتی ہے اور اس کی ہستی کا ثبوت دیتی ہے، تاہم اس وقت میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا کہ چند آیات ان کے لیے پیش کریں۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے بھی بتا دیا ان کو کہ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر صورت اللہ تعالیٰ کے بے مثل ہستی کے دلائل پر مشتمل ہے، اور ہر دلیل عمدہ ہے، ہر دلیل بے مثال ہے، ہر دلیل لاجواب ہے۔ لیکن وقت کی رعایت سے اس وقت میں اختصار کے ساتھ 2-3 باتوں کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اس ضمن میں جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیقی کائنات کو اپنی ہستی کے ثبوت کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے جو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اسی دلیل کو ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تو اگر اس کائنات کی خلقت پر، کائنات کی تخلیق پر غور کرے گا، اپنی نظر دوڑائے گا اور پھر دوبارہ نظر دوڑائے گا، تو قرآن آیت کے آخر میں الفاظ آتے ہیں کہ ینقلب الیک البصر خاسئا وہی حسیر،
کہ بار بار تو اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کرے گا، اپنی نظر دوڑائے گا، اپنا وجدان استعمال کرے گا، اپنا ادراک استعمال کرے گا، اپنا علم استعمال کرے گا، جتنا مرضی تو غور کرتا چلا جا، جتنی مرضی تو سائنسی تحقیقات کرتا چلا جا، نتیجہ یہ ہوگا کہ تو تھک جائے گا، تو تھکا ہارا واپس لوٹے گا، تیرا علم تھک جائے گا، تیرا ادراک تھک جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کی جو مکمل حقیقت ہے وہ تجھ پر آشکار نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، اور اسی طرح انسان کی پیدائش جو ہے، انسان کے نفس کی پیدائش، اس کے اندر جو اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے ثبوت پر کے طور پر پیش کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، اور ایسے پیش کیا کہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے چیلنج دیا کہ تم جس گوشے پر بھی، جس نظریے سے بھی غور کر کے دیکھو، تم تھکو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کا احاطہ تم نہیں کر سکتے۔ تو مختصر طور پر ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی ہستی کی دلیل کے طور پر، جو بہت ہی اہم اور اعلیٰ دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے اپنی ہستی کے بارے میں بیان فرمائی ہے، وہ سورۃ البقرہ کی ان آیات کے بیچ میں ہے جہاں رمضان المبارک کے احکام وارد ہوئے ہیں، اور اس آیت کا جو کے الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میرے بندے تجھے میرے بارے میں، میری ہستی کے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو ان کو یہ جواب دے انی قریب، میں قریب ہوں، میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اور ایک قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا کہ ان کی شہرک کے قریب ہوں، اور انی قریب کی وضاحت پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ بیان فرمائی اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، کہ میرے قربت کا، میری ہستی کا ثبوت یہ ہے کہ میں ان کی آواز، ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ گویا اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں دعاؤں کی قبولیت کو اپنی ہستی کے ثبوت کے طور پر پیش فرمایا، اور ایک اور موقع پر اسی بارے میں یوں بھی بیان فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے جو ایک مضطر اور ایک پریشان حال اور دکھی انسان کی پکار کو سنتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے اور اس کے دکھ اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کی پکار کو سنتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کر کے اپنی ہستی کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، ہر نبی کے دور میں یہ ثبوت اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا پیش کیا ہے۔ اور اسی ضمن میں آخری بات اختصار کے ساتھ پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا، مجھے یاد ہے ایک موقع پر مجلس سوال و جواب میں ایک سائل نے اسی طرح سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے، تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں اس کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر چھوڑا ہے، لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہیں وہ غالب ہو کر رہیں گے۔ اور اس ثبوت کا ہمیں پورے قرآن مجید میں اس کی بے شمار تفاصیل ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ ہر نبی کا جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ کس طرح کامیاب اور کامران ہوا، کتنی کمزوری کی حالت میں وہ آیا، کتنی اس کی مصائب اور مشکلات کا مقابلہ اس کو کرنا پڑا، کتنے کفر کے فتوے اس کو سہنے پڑے، مخالفتیں سہنی پڑی، اس کو پریشان کیا گیا۔ اس ثبوت کو اگر پیش کیا جائے تو ہر نبی کا پورا مکمل دور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک ثبوت ہے۔ تو خلاصتاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی ہستی کا بہت ہی بڑا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس کو سب سے بڑا ثبوت قرار دیا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اختصار کے ساتھ اس آیت میں کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اس میں اختصار کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ پورے قرآن مجید میں ہر نبی کا ذکر کرتے ہوئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مخالف حالات میں کامیاب اور کامران کیا، اپنی نصرت، اپنی تائید کے ذریعے اس کو کامیابیاں اور کامرانیاں اور فتح یابیاں عطا کی۔
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم الشان ثبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوا. تو اختصار کے ساتھ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. پاکستان سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم رفیع رضا قریشی صاحب, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیع رضا قریشی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کے چینل سے اپنے پیارے حضرت العزیز خلیفۃ المسیح خادم سید العزیز کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست ادب سے کرتا ہوں. اسی طرح آئندہ جمعے انشاءاللہ جلسہ سالانہ بھی ہم دیکھیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ دینی تعلیم کا حصول جو ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے, قرآن کریم میں ہمیں کیسے اس سے رہنمائی مل سکتی ہے کہ ہم کو اس کو کس طرح حاصل کریں. اور دوسرا چھوٹا سوال میرا کشتی نور سے متعلق ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کوئی چیز نہیں, پر جو شخص میری تعلیم پر پورا عمل کرتا ہے وہ اس میرے قلب میں داخل ہو جاتا ہے, جس کی نسبت خدا تعالیٰ کا کلام میں یہ ہے, یعنی ہر ایک جو تیرے گھر کی چار دیوار کے اندر ہے میں اس کو بچاؤں گا. اس سے کیا مراد ہے اور کس کلام کی بات اسلام کر رہے ہیں؟ اگر یہ آپ وضاحت کر دیں تو بہت شکریہ, اور تمام دنیا کے اہمیوں کو مل کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب جزاکم اللہ شکریہ. محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست ہے, بات کیا تھی؟ دینی تعلیم کے حصول کی طرف قرآن مجید میں کیا تعلیمات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم میں سے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, ایک ایسا گروہ موجود ہونا چاہیے, ایک ایسی جماعت موجود ہونی چاہیے کہ جو یامرون بالمعروف ہے, کہ نیکی کا حکم دے, وہ ینہون عن المنکر, اور بری باتوں سے روکیں. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ دینی تعلیمات کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے, نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو. دوسری بات یہ کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو سورۃ العصر میں آتا ہے, اس کا بھی یہی منشا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایسے تعلقات ہوں کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق اور سچائی کی بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہیں کہ اپنے جذبات پر اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنا بھی سیکھیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ دین کی تعلیم کے لیے نکلیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر کئی مقامات پر اس کی تعلیم دی ہے کہ دینی تعلیمات جب تک ہم رائج نہیں کریں گے تب تک صحیح طور پر ہم اسلامی معاشرہ قائم نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے تو یہ بڑی واضح بات ہے, بلکہ جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ نے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر جو فرمایا ہے اس کا منشا بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنا اور ایک دوسرے کو سمجھنا. تو اس لحاظ سے دینی تعلیم کا حاصل کرنا تو ازحد ضروری ہے, بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین, بڑی بڑی دور جا کر بھی علم حاصل کرنا پڑے تو تمہیں وہاں جا کے علم حاصل کرنا چاہیے. تو یہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے بارے میں عام مشہور ہے کہ کوئی اس کو چرا نہیں سکتا, ایک بات. دوسرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پر فرمایا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد, کہ پنگوڑے سے لے کر بچہ جب پیدا ہوتا ہے موت کے قبر میں جانے تک علم بڑا وسیع ہے, اس کو سیکھتے چلے جانا چاہیے. تو قرآن مجید کی تعلیمات اور احادیث اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس سے تو بڑے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے آپ کس قدر جد و جہد فرمایا کرتے تھے, قرآن مجید کی تعلیم کی ترویج کے لیے کتنی آپ جد و جہد کرتے تھے. دوسری بات کیا تھی ان کی؟ حضرت مسیح السلام کی تحریر کے تعلق سے تھا کہ حضور نے جو لکھا ہے کہ جو میری چار دیواری کے اندر رہتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا, تو اس کی وضاحت انہوں نے چار دیواری کا جی ذکر کیا. وہ تو کشتی نوح میں جو حضور نے فرمایا ہے کہ وہ تو بڑی اہم تعلیمات ہیں, اور خاص طور پر جو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ جو شخص تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر رہے گا وہ
ताउन के अजाब से ख़ास तौर पर महफूज रहेगा। तो इसमें घर से मुराद आपने ये फरमाया है कि ये ईंटों के और गारे का बना हुआ ये घर ही मेरा मुराद नहीं है, बल्कि मेरी वो तालीमात जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की रोशनी में इस ज़माने में दोबारा राइज करने के लिए मुझे हुक्म दिया है, वो तालीमात पर अमल करते हुए मेरे साथ ताल्लुक़ उस्तवार करता है। तो लाज़मी बात है कि वो शख्स हर बला से, और ख़ास तौर पर ताउन के ज़माने में आपने फरमाया था, ताउन से भी महफूज रहेगा और उसके अलावा अल्लाह ताला की रज़ा भी उसको हासिल होगी। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि इन्नी वहाफ़िज़ु कुल्ला मन फ़िद्दार, जो भी तेरे घर के अंदर रहेगा मैं उसकी हिफाजत करूँगा। तो घर सिर्फ़ मसीह सलाम का ये दारुल मसीह ही नहीं, बल्कि आपकी जमात की जो तालीमात हैं और ख़ुसूसन किश्ती नूह में जो आपने तालीम ख़ास तौर पर बयान फरमाई है, इसके बारे में भी है। अगर वो पढ़ के देखें तो इंसान ख़ुद अपने आप को तोल सकता है कि क्या मैं इस तालीम के मुताबिक हूँ। तो लिहाजा एक मेयार आपने कायम कर दिया है, और ये मेयार आपका ख़ुद साख्ता नहीं है, बल्कि ऐन कुरान मजीद और अहादीस और उसवे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक। इंडिया से एक और टेलीफोन कॉलर हैं मुकर्रम अब्दुल समद साहब, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनका सवाल भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अब्दुल समद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल समद, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र से। और साहब मेरा सवाल ये है, कुरान करीम में जहाँ निकाह का हुक्म दिया है वहाँ तलाक भी मुकर्रर किया है, तो अगर कोई शख्स मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है और बीवी बगैर इजाज़त के अपने घर से चली जाती है और एक अरसे तक जिसकी मियाद 5 साल 7 साल हो जाती है और उनमें तलाक या खुला का डिमांड नहीं होता, और उसके बाद अगर उसके ऊपर फ़िक़ा में मैंने पढ़ा था कि अगर 2 साल तक शोहर और बीवी में किसी किस्म के कोई ताल्लुक़ात लेन देन के किसी भी किस्म की नहीं होती तो काजी ने उनकी तलाक करा देंगी। और दूसरा सवाल यह है कि नानुक्का जो कुरान ने औरत को जो हक दिया है वो किस वक्त तक और किस रंग में वो मांग सकती है? किस चीज़ का हक दिया है? हमें आपकी आवाज़ सही तरह नहीं पहुंच रही है। कुरान मजीद ने औरत को किस चीज़ का हक दिया, किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? नानुक्का जो है गुजारे के लिए, नान नफ़का का। ठीक है जनाब, जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया, आपका सवाल हमें मिल गया है। आपने जो सवाल किया है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि MT इंटरनेशनल पर एक और प्रोग्राम भी नशर होता है जिसका नाम है फ़िक़ही मसाइल, जिसमें मुख्तलिफ़ फ़िक़ही मामलात के ताल्लुक़ से जो भी साइल हैं उनकी रहनुमाई की जाती है। उसमें मुफ्ती सिलसिला भी उस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, उनसे भी रहनुमाई ली जाती है। और इस किस्म के जो भी मसाइल हैं तलाक़ खुला के ताल्लुक़ से, या काज़ी किसी को मतलब तलाक़ जो ना ख़ुद जारी कर सकता है, ख़ुद ये हुक्म फ़ैसला सादिर कर सकता है, तो ये सारे सवालात आप उस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं, तो आपको बेहतर जवाब उस प्रोग्राम में मिलेगा। राह हुदा में जो हैं हम दीनी सवालात सुनते हैं कि, और ख़ास तौर पर जो सीरीज़ इस वक्त हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं इसमें कुरान मजीद के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं मोहतरम मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब शाहिद से जानना चाहूँगा कि कुछ इजाफ़ा। माज़रत चाहूँगा, अच्छा हुआ कि इन्होंने सवाल किया है कि जहाँ मैंने मियाँ बीवी के ताल्लुकात से मुताल्लिक़ कुरान मजीद की तालीमात को पेश किया था, वहाँ पर यह भी है कि जैसे कि आम मशहूर है कि 2 बर्तन इकट्ठे हों तो टकरा जाते हैं, आवाज़ पैदा होती है। ये भी एक इंसानी फ़ितरत है कि मियाँ बीवी के दरमियान बसा औक़ात बाज़ दफ़ा इख्तिलाफ़ात भी पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इन इख्तिलाफ़ात को आपस में हल भी कर लेते हैं, लेकिन अगर ये इख्तिलाफ़ बढ़ते चले जाएँ यहाँ तक कि मियाँ बीवी में नाचाकी हो, तो उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं कि अगर तो औरत की तरफ से नाफरमानी हो रही है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फ़ौरी तौर पर ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए कि जो रिश्ता एक मुक़द्दस तौर पर तुमने इस्तवार किया है उसको एकदम तोड़ दो, बल्कि पहले उसको समझाओ, सरजनिश करो, फिर फरमाया कि बिस्तर से अलग करो उसको, ताल्लुकात ज़रा मुनक़ते कर लो। अगर उसकी इस्लाह होती है तो ठीक है, अगर फिर भी इस्लाह नहीं होती और वो अपने क्या कहना चाहिए, नुशूज़ जिसे कुरान मजीद ने
فرمایا ہے کہ انتہائی درجے کی جو ہے وہ نافرمانی اگر اختیار کرتی ہے تو ایسی صورت میں پھر آپس میں رشتہ دار جو ہیں وہ ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، میاں کو بھی سمجھائیں اور بیوی کو بھی سمجھائیں۔ کسی صورت میں بھی اب نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر طلاق دے دینی چاہیے۔ اگر مرد طلاق دے تو اس کے لیے 3 طہر مقرر کیے گئے ہیں، مدت ہے اس کی۔ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ میں اب چونکہ مسئلہ آ گیا ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ فقہاء نے عام طور پر طلاق کو 3 اقسام میں بانٹا ہے۔ سب سے جو ہے وہ طلاق احسن ہے، پھر طلاق حسن ہے، اور ایک طلاق بدعت کہلاتی ہے۔ طلاق بدعت یہ ہے کہ طلاق 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 3 دفعہ کہہ دیا اور کہتے ہیں بس بالکل ختم۔ تو یہ عام طور پر چونکہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے بطور تمسخر کے یا بطور یہ کہ جلد بازی میں اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی تھیں، تو حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو اب 3 دفعہ طلاق کہے گا میں اس کی طلاق بتہ ہی شمار کروں گا اس کو۔ تو گویا کہ ایک تنبیہ کے طور پر تھا، ورنہ عام طور پر طریقہ یہی ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، 2 مرتبہ حق دیا گیا ہے طلاق کا کہ تم طلاق دے سکتے ہو، لیکن اس کے لیے عدت مقرر کی ہے کہ 3 مہینے۔ ثلاثۃ قروء کے لفظ آتے ہیں، قروء کا لفظ طہر کے لیے بھی آتا ہے اور حیض کے لیے بھی آتا ہے، تو اس لحاظ سے 3 مہینے میں اگر ایک مدت گزر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد مدت گزرنے سے پہلے وہ رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے تو پھر نئے سرے سے نکاح اس کا کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح سے جھگڑا ہو کے طلاق دے دیتا ہے، اس کے لیے بھی پھر 3 عدت کا سوال ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو پھر تیسری دفعہ اس کو حق نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے۔ دوسرے طلاق حسنہ جسے ہم کہتے ہیں طلاق حسن، وہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں ایک طلاق دے۔ ایک طلاق دے دی، 1 مہینہ گزر گیا، دوسری طلاق دے دی، پھر رجوع نہیں کیا، پھر دوسرا مہینہ گزر گیا، پھر طلاق دے دی، اور تیسری مرتبہ پھر اس کو حق نہیں ہے رجوع کا، تو یہ صورت تو طلاق کی بنتی ہے۔ اب سوال ان کا یہ ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور دونوں لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں، نہ وہ طلاق دیتا ہے نہ یہ خلا کی درخواست دیتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا قاضی اس کو طلاق دلوا سکتا ہے 2 سال کا عرصہ گزر جائے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، عورت کو یا تو طلاق دے کے علیحدہ کر دو یا پھر اس کو بسا لو رجوع کر کے۔ یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کو لٹکا کے چھوڑ دو، نہ طلاق دے رہے ہو نہ اس کو بسا رہے ہو، یہ قرآن مجید کی روح سے انتہائی غلط قدم ہے۔ اس کے بارے میں پھر عورت خود قاضی کے ذریعے سے خلا لے سکتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ دونوں اگر علیحدہ علیحدہ ہیں تو یہ تو پھر قاضی از خود کیسے فیصلہ کرے گا جب تک کہ میاں کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے سوال نہ پیدا ہو، تو اس لحاظ سے یہ بہرحال قضا کا فیصلہ ہوگا۔ قضا میں یا تو عورت جائے گی یا مرد جائے گا، دونوں صورتوں میں اس کو وہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں اس واسطے جی از خود ہی طلاق ہو جائے گی، جب تک کہ قضا میں یہ معاملہ نہیں آئے گا تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، ایک بات۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا، نان و نفقہ کے تعلق ہاں نان و نفقہ تو پھر مرد پہ واجب ہے، اگر وہ نان و نفقہ نہیں دیتا ہے 3 مہینے جو طلاق کی مدت مقرر کی گئی ہے اس میں مرد کے ذمے نان و نفقہ ہے، اگر اولاد ہے تو اس کے دودھ کا خرچ بھی اس کو دینا پڑے گا، اور اگر نہیں دیتا ہے تو عورت جو ہے وہ قضا کے ذریعے سے اس کے اوپر مقدمہ کر سکتی ہے۔ جزا۔ پاکستان سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرمہ شاہینہ نصر اللہ صاحبہ، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہینہ نصر اللہ صاحبہ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں انڈیا سے، مکرمہ سمرین بیگم صاحبہ، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی اپنا سوال پیش کریں، ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ میں سمرین بیگم یادگیر سے اللہ تک ہوں۔ میرا سوال یہ ہے
قرآن شریف اور پہلی کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو یہ پھر فرمانا کہ ہدی للمتقین یعنی ان کو یہ کتاب ہدایت دے گی، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست ہے۔ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلی کتابیں بھی آتی تھیں لیکن وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آتی تھیں، تقوی بنانے کا کہیں ذکر نہیں آتا اس کے اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی کامل کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی بات پائی نہیں جاتی، بلکہ مکمل ترین کتاب ہے یہ۔ تمام تعلیمات کو، جیسا کہ ابھی تمہید میں بھی ذکر ہوا، فیہا کتب قیمہ، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پہلی کتابیں موجود تھیں تو پھر قرآن مجید کو نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی کتابیں مکمل نہیں تھیں۔ دوسرا یہ کہ پہلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پہلی کتابیں ہدایت کے راستے تو بتاتی تھیں، لیکن متقیوں کے لیے اور جو بلند درجات ہیں اس تک پہنچانے کا ان کے اندر یہ وصف نہیں تھا۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں یہ وصف بھی موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر ہدایت کے ذرائع ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایک معیار مقرر کر دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے واقعی سچی محبت رکھنا چاہتے ہو، خدا کا دوست بننا چاہتے ہو اور متقی صحیح رنگ میں بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو یحببکم اللہ، تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو گویا کہ اب دنیا میں روحانیت کے ہر قسم کے مدارج کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے مخصوص کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، پہلی کتابیں تو ہدایت دیتی تھیں لیکن متقیوں کے لیے ان کے اندر ہدایت نہیں تھی۔ قرآن مجید متقیوں کو بھی، جو اچھے معیاری لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت کے سامان کرتا ہے۔ کویت سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم نصیر الدین صاحب، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نصیر الدین صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی نصیر الدین صاحب، آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر لیں اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے بات کریں۔ جی جی جناب، اپنا سوال پیش کریں نصیر الدین صاحب۔ سر، میں سوال کیا تھا کہ یہ جو جب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد، حج کے موقع پر واپسی کے اوپر غدیر خم کے مقام پر وہ اعلان کیا تھا، جو کہتے ہیں کہ جی شیعہ لوگ کہتے ہیں، جو انہوں نے کلمے میں اضافہ کیا ہوا ہے کہ من کنت مولا وہذا علی مولا، یہ کیا یہ ولایت کا یعنی کہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ احمدی لوگ بھی رکھتے ہیں عقیدہ؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، آپ کا سوال مل گیا ہے۔ مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے سوال۔ بات یہ ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا جو عام ہے، اس کو شیعہ حضرات زیادہ اچھالتے ہیں، ورنہ بات یہ ہے کہ احمدی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ صرف یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس رنگ میں کہ بعض لوگ، جیسا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں قدرت بھی ہوتی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، لہٰذا وقتی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ دیکھو بھئی، اگر تم علی کو محبوب نہیں رکھتے، علی کو دوست نہیں سمجھتے، تو پھر میں بھی تمہارا دوست نہیں بنتا ہوں۔ تو ایک تو رشتہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دامادی کا، دوسرے کہ اول المسلمین میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اس واسطے کہ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کی توفیق بچپن سے ہی ملی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کسی قسم کی اس قسم کی باتیں کرتا تھا، تو چونکہ ہر زمانے میں منافقین کا وجود بھی پایا جاتا تھا، تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ علی سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ سمجھو کہ پھر میرا بھی دوست نہیں ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں خلفاء کا ہم احترام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سر الخلافہ نامی جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر ان تمام باتوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ ہم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کو، جو چاروں خلفائے راشدین ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سمجھتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ مکرم مکرم مظہر اقبال صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ پوری ٹیم کو اور یہ پاک سفی قادیان کے تمام پارٹیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اسی طرح ماننا ضروری ہے جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کو ماننا ضروری تھا؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ، آپ کا سوال مل گیا ہے۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست ہے۔ سارے سوال ملتے ہیں۔ ہاں جی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر فرمایا ہے وہ خصوصاً بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، جو یکے بعد دیگرے بہت سارے آتے رہے ہیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان انبیاء کا ماننا ضروری تھا، اور اسی طرح سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ بھی بنی اسرائیل کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں چونکہ ذرائع محدود تھے، انبیاء بھی جو آئے ہیں تو حالات کے مطابق ایک نبی ایک گاؤں کے لیے آیا، ایک نبی دوسرے گاؤں کے لیے، ایک شہر کے لیے یا ایک قوم کے لیے آیا ہے، تو مخصوص القوم ہوا کرتے تھے، مخصوص الزمان ہوا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان کا بھی ماننا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اور آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، 4 مرتبہ نبی اللہ کا لقب آپ کو دیا گیا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ چونکہ ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود اور جو نبی اللہ ہے اس کا ماننا ضروری قرار دیا، جیسا کہ آتا ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى السَّلْجِ، کہ جب وہ ظاہر ہو جائے تو اس کی بیعت کرو، چاہے گھٹنوں کے بل جا کر بھی جو اس کی بیعت کرنا پڑے۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی تاکیدی حکم ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیح موعود کا ماننا اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح کہ انبیاء بنی اسرائیل کا ماننا ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا حکم مان کر آنے والے مسیح موعود کو جو نبی اللہ ہے اس کی بیعت کریں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کا خطاب عطا فرمایا ہے، اور آپ نے اپنے واضح طور پر ایک غلطی کا ازالہ میں بھی اس کا ذکر فرما دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دونوں کے حکم کے مطابق مسیح موعود کا ماننا بہرحال ضروری ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسا کہ ہم آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید ہر زمانے کے مسائل کا حل جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے، اور ہر زمانے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ تو آج کل ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات کی وجہ سے کافی بد امنی اور بے چینی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن مجید بین الاقوامی تعلقات کے تعلق سے کیا رہنما اصول دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، رب العالمین خدا کا کلام ہے، اور رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام دنیا کا پالنہار، تمام دنیا کا رب ہے اور تمام دنیا کو پالتا ہے۔ تو تمام دنیا کو پالنے والا جو رب ہے جس نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس نے تمام انسانوں اور تمام قوموں کی ضرورتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن مجید میں تعلیمات بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ہر انسان اور ہر قوم کی
اخلاقی ضرورت، اس کی روحانی ضرورت، اس کی تمدنی ضرورت، اقتصادی ضرورت اور سیاسی ضرورت اور فرد کی ضرورت اور قوم کی ضرورت، ہر ضرورت کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور ہر انسان اور ہر قوم کی ضرورت کو قرآن مجید کی تعلیمات کی صورت میں بیان فرمایا ہے اور اس کو پورا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی خاصیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے قرآن مجید میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس میں دراصل اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی رہنمائی فرمائی ہے ہمیں کہ ہر چیز کی معلومات، ہر چیز کے علوم، ہر چیز کی رہنمائی اور ہر چیز کی ضرورت کو قرآن مجید نے پورا کیا ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن مجید کی اس خاصیت کے بارے میں ایک عربی شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ واللہ فی القرآن کل حقیقت و آیاتہ مقطوعۃ لا یغیر، کہ اللہ کی قسم قرآن مجید میں ہر قسم کی حقیقت موجود ہے اور اس کی آیات ایسی قطعی ہیں کہ ان میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دعویٰ ہے کہ تمام صداقتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، اگر کوئی مدعی ایسی صداقت پیش کرے کہ وہ قرآن میں نہیں، میں اسے نکال کر دکھانے کو تیار ہوں۔ اسلامی شریعت نے وہ مسائل لیے ہیں جو طبعی اور فطرتی طور پر انسان کے لیے مطلوب ہیں، جو ہر پہلو سے اس کی قوہ کی تربیت کرتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پرزور دعویٰ کے ساتھ اس بات کو پیش فرمایا ہے کہ قرآن مجید نے ہر انسان کی ہر ضرورت کو مکمل طور پر پوری رہنمائی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے جو ابھی آپ نے پوچھا، اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بین الاقوامی تعلقات کی بہتری کے لیے، بین الاقوامی تعلقات کے استوار ہونے کے لیے بنیادی طور پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ ملکی طور پر، اندرونی طور پر ملک کے حالات بہتر ہوں اور طرز حکومت اس کا بہتر ہو۔ اگر ہر ملک کا طرز حکومت بہتر ہو اور اس کے اندرونی حالات بہتر ہوں تو یہی چیز ہے جو بالآخر بین الاقوامی تعلقات کے استوار ہونے اور بہتری پر اور امن عالم پر منتج ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ پہلے میں اسی ضمن میں چند ایک باتیں عرض کر کے پھر بین الاقوامی تعلقات کے تعلق سے بھی چند باتیں عرض کروں گا کہ جو حکومت کے بارے میں رہنما اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہر حکومت چلے، ہر سلطنت چلائی جائے، ہر بادشاہ اس کے اوپر کاربند رہتے ہوئے چلے تو یقیناً دنیا کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اور دنیا میں امن عامہ کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات، سب سے بنیادی بات جو حکومت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، کہ حقیقی جو ملکیت ہے، حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آسمانوں اور زمین کا اصل مالک، اصل بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دعائیہ انداز میں سکھایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ تو کہہ کہ اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، حکومتوں کا مالک تو ہے، سلطنت کا اصل مالک تو ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے اس سے حکومت لے لیتا ہے۔ تو اس میں یہ تصور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کسی بھی ملک کا اصل مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کسی ملک کی بادشاہت اگر کسی کو ملتی ہے، کسی فرد کو ملتی ہے، کسی انسان کو ملتی ہے تو وہ ایک عارضی اس کے پاس ایک امانت کے طور پر رکھی جاتی ہے۔ ابھی محترم مولانا کریم الدین صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ذکر فرمایا جو حکومت کے تعلق سے ہی، کے تعلق سے ہی ہدایت اور اصول کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ حکومت جو ہے وہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امانت کو انتخاب کی صورت میں اس فرد کے سپرد کیا جانا چاہیے جو سب سے اہل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے جو محترم مولانا صاحب نے بھی پیش فرمائی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو ان کے اہل کے سپرد کرو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم حکومت کرو، جب تم فیصلہ کرو، جب تمہارے سپرد حکومت کی جائے تو عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کو کرو۔
تو گویا دونوں پہلو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمائے، دونوں سکے کے دونوں پہلو، کہ رعایا کا حکومت کے تعلق سے کیا فرض ہے اور جن کے سپرد حکومت کی جاتی ہے ان کا کیا فرض ہے۔ رعایا کا یہ فرض بتایا کہ ان کو چاہیے کہ اپنے صحیح اور اہل نمائندوں کو مقرر کریں حکومت کے لیے، اور حاکموں کا، بادشاہوں کا، جن کے سپرد، جن کو نمائندہ بنایا جائے حکومت کا اور جن کے سپرد حکومت کی جائے، ان کا فرض اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکومت کے فرائض جو ہیں ان کو سر انجام دیں۔ پھر ایک اور ہدایت ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ایک آیت میں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حکومت کے جو معاملات ہیں وہ باہمی مشورے سے حل ہونے چاہیے، باہمی مشورے سے کیے جانے چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک شخص حکومت پر قابض ہو اور وہ پھر وہ ڈکٹیٹرشپ چلائے، جیسے اس کی مرضی ہو وہ مرضی کو رعایا پر نافذ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اصول بیان فرمایا کہ مشورے کے ساتھ، شورا کے ساتھ حکومت کے مسائل کو حل کیا جانا چاہیے اور حکومت کے فرائض کو پورا کیا جانا چاہیے۔ پھر حکومت کے لیے ایک اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی قرآن مجید میں کہ ہر انسان کو آزادی ضمیر کا حق دیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو اپنے اس کے ضمیر کی آزادی مہیا کی جانی چاہیے۔ اور دین کے معاملے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر کسی پر نہیں ہونا چاہیے، جو شخص جو دین اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو وہ دین اختیار کرنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ملک میں جتنے بھی معابد پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان کی عبادت گاہیں پائی جاتی ہیں، ان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یعنی قرآن مجید میں سورۃ الحج میں جہاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی، وہاں اس دفاعی جنگ کا ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بیان فرمائی کہ جو مختلف مذاہب کے معابد ہیں، گرجے ہیں، یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، راہب خانے ہیں یا مساجد ہیں، ان کی حفاظت کا ذریعہ یہ اجازت جو ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، ان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ اگر یہ اجازت نہیں دی جاتی تو پھر ان معابد کو مسمار کر دیا جاتا۔ تو اس میں دراصل اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ حکومت کے فرائض میں سے یہ فرض بھی شامل ہے کہ وہ جہاں مذہبی آزادی دے وہاں مذہبی عبادت گاہوں اور معابد کی بھی حفاظت کرے۔ پھر ایک اور اصول، ایک اور ہدایت قرآن مجید میں ملک کے تعلق سے اور حکومت کے تعلق سے یہ بیان فرمائی، حیوانات کی تخلیق کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کہ جو انسان ہے وہ ان حیوانات کے مالک ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو رعایا ہیں ان کو ملکیت کا حق حاصل ہوتا ہے، ان کی جو ملکیت ہے، جو بھی چیز ان کی ملکیت ہے اس پر ان کو حق حاصل ہوتا ہے۔ تو حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کے اس حق کی حفاظت کرے، ایسا نہ ہو کہ غاصبانہ طور پر ان کی ملکیت پر قبضہ کرے اور ان کو ان کی ملکیت سے، ان کی جائیدادوں سے، ان کی وراثتوں سے محروم کرے۔ پھر ایک اور اصول، ایک اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکومت کے حوالے سے یہ بھی بیان فرمائی کہ حکومت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ قرآن مجید میں اچھی سلطنت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھی سلطنت کے جو اراکین ہیں، جو اچھی سلطنت کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ تمکنت عطا کرتا ہے اور حکومت ان کے سپرد، ان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، وہ ایسے لوگ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھی حکومت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو گویا ایسے لوگوں کی چار صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی اچھی حکومت کرنے والوں کے، کہ وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا قیام کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کا قیام کرتے ہیں، اور نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔
نیک باتوں کے حکم اور بری باتوں سے روکنے میں تعلیم و تربیت بھی آ جاتی ہے، فساد سے لوگوں کو محفوظ رکھنا بھی آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکومت کے فرائض میں شامل کی۔ تو اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ بنیادی اصول ایک حکومت کے ہیں۔ اگر ان اصولوں پر ایک حکومت اور ہر حکومت کاربند ہو تو یقیناً دنیا کے جو تعلقات ہیں، آپسی باہمی تعلقات جو ہیں قوموں کے، ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بھی اسی بنیاد پر بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں بھی واضح طور پر بین الاقوامی تعلقات جو ہیں، اس تعلق سے بھی واضح ہدایات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے سب سے بنیادی اور سب سے اہم جو ہدایت ہے، جو سب سے اہم اصول ہے، جو بین الاقوامی تعلقات کو استوار کرنے اور بہتر کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں یوں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ اے ایماندارو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ تعالیٰ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے الا اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، تم انصاف نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف سے پیش آؤ، انصاف کرو، یہ یقیناً انصاف ہی وہ چیز ہے جو تقوی کے قریب ہے۔ اس آیت میں عدل پر اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا کہ یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر تمہاری کسی قوم سے دشمنی بھی ہے تو اس قوم سے دشمنی بھی تمہیں عدل سے باز نہیں رکھنی چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک موقع پر اس آیت کے حوالے سے فرمایا کہ دیگر مذہبی کتب کا تو یہ حال ہے کہ ان میں بین الاقوامی تعلقات کا ذکر شاذ و نادر کے طور پر ہی ملتا ہے، تاہم اگر کسی اور مذہب میں بھی ایسی ہی تعلیم پائی جاتی ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام اس تعلیم سے پورے طور پر اتفاق کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ تعلیم ہے جو عالمی امن کے سلسلہ میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ وہ رہنما اصول جس کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے کلیدی اصول قرار دیا، یہ وہ اصول ہے جو بین الاقوامی تعلقات کو استوار اور بہتر کرنے کے لیے قرآن مجید میں بنیادی طور پر بیان فرمایا۔ اور اسی ضمن میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمنی میں، جیسا کہ اس میں بھی ذکر آیا، دشمنی میں قوموں کے ساتھ دشمنی میں انصاف نہیں کیا جاتا ان کے ساتھ، اور پھر اسی ضمن میں انصاف سے باز رکھنے والی ایک چیز یہ بھی ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ کسی قوم کا مذہب اگر کسی اور قوم کے مذہب کے خلاف ہے تو اس قوم کے ساتھ بھی دشمنی کا سلوک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی ناانصافی کا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہدایت فرمائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، غیر مذاہب والوں کے ساتھ، غیر مذاہب کی اقوام کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ ان لوگوں کو جو تمہاری طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کو بھی گالی مت دو جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، کوئی اور دین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اگر تم گالی دو گے تو فیسب اللہ عدوا بغیر علم، تو ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ تو بنیادی چیز جو اس میں یہ بیان کی گئی بین الاقوامی تعلقات کو بہتر بنانے کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ قوموں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کسی اور قوم کا مذہب ہماری قوم کے مذہب سے نہیں ملتا تو ان کے ساتھ انصاف کا سلوک نہ کیا جائے، ان کے ساتھ ظلم کا سلوک کیا جائے، یہ طریق درست نہیں ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رہنما اصول بیان فرمایا کہ اگر وہ قوم جس کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے تمہارا مذہب نہیں بھی رکھتی، اس کے ساتھ بھی عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ پیش آنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات قرآن مجید میں بین الاقوامی تعلقات کے ضمن میں یہ بھی بیان فرمائی کہ بعض لوگ، بعض بادشاہ یا بعض حکمران ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں حکومت کے گھمنڈ میں دنیا میں فساد کرتے ہیں یا کئی برائیاں دنیا میں پیدا کر دیتے ہیں، کئی برائیاں دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ نمرود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا صرف اس لیے کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت عطا کی ہوئی تھی، تو حکومت کے گھمنڈ میں اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ پھر فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے کیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا
اور اس کی یہ وجہ بتائی کہ یا قوم الیس لی ملک مصر، کہ اے میری قوم کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں، کیا مصر کی حکومت میرے پاس نہیں ہے؟ تو جب مصر کی حکومت میرے پاس ہے تو مجھے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی ضرورت ہے؟ تو یہ وہ برائیاں ہیں جو ایسے بادشاہوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائیں جو حکومت کو اپنے گھمنڈ کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، یا حکومت کی وجہ سے ان کے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی برائیاں وہ دنیا میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں، ایسے ہی بادشاہوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ ایسے لوگ جو برے بادشاہ ہیں، برے حکمران ہوتے ہیں، وہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو افسدوها، اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل لوگ بنا دیتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، ان کو رسوا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان بادشاہوں کی یہ مثال بیان کرتے ہوئے یہ رہنمائی کی کہ حکمران جو ہیں ان کا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں برائیاں پیدا کریں، دنیا میں فساد پیدا کریں، کسی بھی قوم میں جب چاہیں داخل ہوں تو وہاں فساد پیدا کریں۔ یہ دنیا کے حکمرانوں کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس سے باز رہیں گے، بعض لوگ جیسے کہ ہم بھی جانتے ہیں، اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ بعض حکمران ایسے ہوتے ہیں کہ دوسری اقوام میں یا دوسرے ممالک میں وہ خود جان بوجھ کر فساد پیدا کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دنیا کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور دنیا کا امن برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مذرت اور اسی کی تنکیر خدا تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔ پھر اسی ضمن میں ایک بہت ہی پیارا اور نہایت اہم اصول بین الاقوامی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، دو قوموں کے اختلاف یا برسری پیکار ہونے کے نتیجے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پس اگر ان میں سے ایک دوسری کے خلاف سرکشی کرے تو جو زیادتی کر رہی ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلہ کی طرف لوٹ آئے، پس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل سے صلح کرواؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دو قومیں جو آپس میں برسر پیکار ہیں، آپس میں اختلاف رکھتی ہیں، لڑ رہی ہیں، ان کے تعلق سے ان کے درمیان صلح کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نہایت اہم اور بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کردہ اصولوں کو ایک عظیم الشان چارٹر قرار دیا اور فرمایا کہ اس میں صرف مسلمانوں کے لیے رہنمائی نہیں بیان کی گئی بلکہ غیر مسلم اقوام کو بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح دو ممالک جو آپس میں برسر پیکار ہوں کسی اختلاف کی وجہ سے، ان کے درمیان صلح کرانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز، تین بنیادی چیزیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ سب سے بنیادی چیز یہ بتائی کہ جب دو حکومتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تم سب مل کر ان دونوں کو لڑائی سے روکو، ساری حکومتیں مل کر ان دونوں کو لڑائی سے روکیں، اور اگر ان میں سے کوئی نصیحت پر عمل نہ کرے تو اس پر فوجی اقدام کے ذریعے بھی اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جب یہ دونوں آپس میں لڑائی سے رک جائیں تو پھر ان کے درمیان صلح کرو۔ اور تیسری بات اور بہت اہم بات یہ بھی بیان فرمائی کہ جب تم ان دو اقوام کے درمیان جو آپس میں برسر پیکار ہوں، جب ان کے درمیان تم ان کی لڑائی کے ختم ہونے کے بعد صلح کرواؤ تو عدل سے کام لو۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ دو اقوام کی لڑائی کو ان کو باز رکھا جاتا ہے، ان کو روکا جاتا ہے، پھر ان کے درمیان صلح کروائی جاتی ہے، لیکن صلح کرواتے وقت ایسی شرائط ان کے اوپر عائد کی جاتی ہیں کہ وہ مظلوم بن جاتی ہیں، اپنی من مرضی کی شرائط ان پر لاگو کر دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی رہنمائی اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی کہ جب تم صلح کرواؤ ایسی دو قوموں کے درمیان تو یہ بات یاد رکھنا کہ ان قوموں پر ظلم نہیں کرنا کہ وہ تمہارے پنجے میں اب آ گئی ہیں، جیسے بھی ان کے ساتھ سلوک کرو ویسا سلوک ان کے ساتھ کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں، ایک اور بات مختصر پیش کر کے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے مختصر دو اقتباسات پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک اور بات اس ضمن میں یہ ہے
کہ ایک اور بات جو آپس میں بین الاقوامی تعلقات کو خراب کرنے والی ہوتی ہے وہ رنگ و نسل اور مذہب اور قوم کی تمیز بھی ہے۔ رنگ و نسل کی تمیز کی وجہ سے اور اقوام کی تمیز کی وجہ سے بھی بین الاقوامی حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ رہنما اصول فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی صورت میں پیدا کیا اور تمہیں قبائل اور قوموں میں تقسیم کیا، اس لیے نہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرو کہ میری قوم بڑی ہے، میرا قبیلہ بڑا ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے تم تعارف حاصل کرو، تم متعارف ہو سکو اور تم پہچانے جا سکو۔ لیکن آج کل کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نسلوں کے امتیاز کو، قوموں کے امتیاز کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے دوسری اقوام پر ظلم کرنے کے لیے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مساوات کو قائم کیا، انسان کو صرف ایک انسان کی صورت میں پیش کیا، اور اسی چیز کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی پیش کیا تھا۔ جیسے کہ میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ آخر میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے زمانے میں یہ جو جتنی بھی باتیں میں نے بیان کی، ان کا خلاصہ اگر بیان کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ عدل، انصاف اور مساوات، یہ وہ چیزیں ہیں جو بین الاقوامی تعلقات کو مضبوط کر سکتی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اس زمانے میں حضرت امام جماعت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہر موقع پر، ہر ملک میں، مختلف پارلیمنٹوں میں، مختلف ایوانوں میں، ہر پلیٹ فارم پر، پیس سمپوزیم میں، پیس کانفرنسز میں جب بھی موقع ملتا ہے اسی چیز کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ چیز اگر قائم ہو جائے تو دنیا کی حالت سدھر سکتی ہے، دنیا امن میں آ سکتی ہے اور عالمی امن قائم ہو سکتا ہے۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں نے 2 اقتباس رکھے تھے، اب میں وقتی رعایت سے صرف 1 اقتباس پیش کروں گا کیونکہ آپ نے بھی وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک اقتباس پیش کرنا ہوگا، اس لیے میں صرف 1 اقتباس حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور ملٹری ہیڈ کوارٹر جرمنی کے میں ایک خطاب بیان فرماتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، انسانوں کے ایک دوسرے سے روابط بہت گہرے ہو گئے ہیں، ہر قوم، مذہب اور معاشرہ کے لوگ دنیا کے ہر ملک میں سکونت پذیر ہیں، اس لیے ہر قوم کے لیڈر تمام لوگوں کے جذبات اور احساسات کو سمجھیں اور ان کا احترام کریں۔ رہنماؤں اور ان کی حکومتوں کو ایسے قوانین بنانے چاہیے جن سے سچائی اور انصاف کی روح اور ماحول پروان چڑھے، نہ کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جو لوگوں میں مایوسی اور بے چینی پیدا کریں۔ ناانصافیاں اور زیادتیاں ختم ہونی چاہیے اور اس کے بدلے میں حقیقی انصاف کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جس کے حصول کا بہترین طریق یہ ہے کہ دنیا اپنے خالق کو پہچانے۔ بس ہر طرح کی وفاداری خدا سے وفاداری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت جلد تمام ممالک کے عوام میں وفاداری کے بہترین معیار قائم ہو جائیں گے اور ساری دنیا میں امن و امان کی نئی راہیں کھل جائیں گی۔ اگر ان نصائح پر لوگ عمل کریں اور اقوام عمل کریں تو یقیناً وہ عمل دنیا کو حاصل ہو سکتا ہے، بین الاقوامی حالات سدھر سکتے ہیں، تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، وہ امن دنیا کو حاصل ہو سکتا ہے جس کے لیے آج کل دنیا بے چین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزاک۔ تو ناظرین اکرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت سے ٹیلی فون کالرز اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہولڈ تھے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ بات نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آئندہ ایپیسوڈز میں، آئندہ پروگرامز میں ان تمام ٹیلی فون کالرز کو موقع دینے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، پاک اور کامل تعلیم قرآن شریف کی ہے جو انسانی درخت کی ہر شاخ کی پرورش کرتی ہے، اور قرآن شریف صرف ایک پہلو پر زور نہیں ڈالتا بلکہ کبھی تو عفو اور درگزر کی تعلیم دیتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ عفو کرنا قرین مصلحت ہو، اور کبھی مناسب محل اور وقت کے مجرم کو سزا دینے کے لیے فرماتا ہے۔ پس در حقیقت قرآن شریف خدا تعالیٰ کے اس قانون قدرت کی تصویر ہے جو ہمیشہ نظر کے سامنے ہے۔ یہ بات نہایت معقول ہے کہ خدا کا قول اور فعل دونوں مطابق ہونے چاہیے، یعنی جس رنگ اور طرز پر دنیا میں خدا تعالیٰ کا فعل نظر آتا ہے، ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی کتاب اپنے فعل کے مطابق تعلیم کرے، نہ یہ کہ فعل سے کچھ اور ظاہر ہو اور قول سے کچھ اور ظاہر ہو۔
سچی کتاب وہ کتاب ہے جو اس کے قانون قدرت کے مطابق ہے، اور سچا قول الہی وہ ہے جو اس کے فعل کے مخالف نہیں۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی عظمت اور برکت کے تعلق سے جو ہم سیریز پیش کر رہے ہیں، اس کا آخری ایپیسوڈ مورخہ 13 اگست کو نہیں بلکہ انشاءاللہ العزیز مورخہ 20 اگست کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مورخہ 12، 13 اور 14 اگست کو لندن میں جلسہ سالانہ برطانیہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ MT انٹرنیشنل میں جلسہ سالانہ کے پروگرامز براہ راست نشر ہوں گے۔ ہم ہمارے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کے پروگرام سے بھی بالخصوص سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطابات سے بھی بھرپور رنگ میں استفادہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز پروگرام راہ ہدیٰ کا اگلا ایپیسوڈ مورخہ 20 اگست 2016 کو ہفتے کے روز انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے ہم قادیان دارالعلوم سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں ہم جماعت احمدیہ اور خدمت قرآن کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا